بادشاہ امیر المومنین حضور دے چچا حضرت عباس دی اولاد نے عباسی خلیفے وچ ہوئے بیٹا 16 سال دی عمر ہے سادگی زندگی ہے درویشہ والی ہر وقت فقیرہ کو بہنا ہے درویشہ کو بہنا ہے یا قبرستان دے اندر چلا جانا ہے انج دی زندگی گزار رہا ہے نوجوان صدقے جاؤ اللہ جنہوں سمجھ سا دینا ہے انہوں درویشہ دی محبت عطا کرتا ہے ایک بار بادشاہ دی محفل لگی ہے بیٹا آیا پھٹے پرانے سادے کپڑے پا کے سر اتے لنگی والی ہوئی ہے پاک دی شکل دے اندر ہے بڑی سادہ زندگی ہے ہارون الرشید کول وزیر مشیر بیٹھے سن جدوں نہ ویکھیا بادشاہ دے بیٹے دی حالت انج دی ہے اس وقت کہنے لگے بادشاہ دے اس بیٹے نے بادشاہ دی عزت مٹی وچ ملا دیتی ہے دوسرے بادشاہاں نو ذلیل جا کیتا ہے وہ صدقے جاواں فقیر اصل زندگی دا راز سمجھدے ہوندے نے یہی تو فرق ہوندا ہے یہی تو فرق ہوندا ہے ساڈا تے انہاں لوکاں دے اندر بادشاہ نو وزیر مشیر کہنے لگے اے بادشاہ دوڑے اس بیٹے نے دوڑی عزت مٹی دے اندر ملا دیتی ہے باپ کہنے لگا میرے پتر آؤ دوسرے بادشاہ بھی میرے کو آنا ہے وزیرہ مشیرہ بھی میرے کو آنا ہے کم از کم اپنی حالت نو تبدیل کر لے اپنی حالت نو تبدیل کر لے باپ نو تو کوئی جواب نہیں دیتا نوجوان نے ایک بیٹھا سی پرندہ درخت یا دیوار تے انہوں کہہ لگا ہے پرندیا تینوں رب دا واسطہ ذرا میرے ہاتھ اتے تے آت بہ جا میرے ہاتھ اتے آ کے بہ جا پرندہ اڑیا آ کے ہاتھ اتے بہ جانا ہے پھر کہہ لگا تینوں رب دا واسطہ ہی جا اس جگہ تے چلا جاؤ پرندہ پھر اڑ کے واپس چلا جانا ہے کہہ لگا باپ نو اے میرے باپ تو اے لفظ بول رہا ہے کہ میری زندگی نے تینوں ذلیل کر دیتا ہے حقیقت نہیں حقیقت ہے تیری زندگی نے مینوں رسوا کر دیتا ہے تیری زندگی نے مینوں رسوا کر دیتا ہے لے میرے باپ آج تیرا تو میرا راہ وکھرا ہے میرا فقیری والا راہ ہے تیرا بادشاہی والا راہ ہے انہیں لفظ بولے چل پہنا ہے اللہ کا قرآن صرف ہاتھ دے اندر لے آؤ نارمان بادشاہ دی ایک انگوٹھی دیتی انہاں کو سامان لے کے بغداد وچوں چل پہنا ہے چلدا چلدا بصرے دے اندر پہنچ جانا ہے اوتے جا کے مزدوراں دے نال رل جانا ہے کناں نال مزدوراں دے نال جا کے رل جاندہ ہے ان زندگی کنج بنا لئی پورا ہفتہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنی ہے جدو ہفتے والا دن آنا سی اس وقت مزدوری کرنی ہے مزدوری بھی صرف ایک درم ایک دانک ایک پورا درم لینا ہے درم دا 6واں حصہ لینا ہے اس تو چوکی نہیں لینی اس تو چوکی بس اینی مزدوری لینی ہے اس تو زیادہ نہیں لینی تے مزدوری بھی صرف ہفتے والے دے شنبہ والے دے کردا سی اگے پیچھے اللہ دی عبادت دے اندر ہی رہندا سی قرآن دی تلاوت دے اندر ہاں جی صدقے جاؤ بصرے دے اندر ایک بندہ رہندا سی جندا نام ابو عامر بصری سی اس دی دیوار گر جاندی ہے وہ آیا مزدور دی تلاش دے اندر کوئی مل جاوے میری دیوار بنا دے
ابو عامر کہندے نے میں آیا اس نوجوان دے کول، اللہ دا قرآن سامنے کھول کے رکھا، اتے ویکھتے پڑھ رہا ہے، اتے ویکھ کے رب دے قرآن دی تلاوت کر رہا ہے۔ میں جا کے سلام بلایا، میرے سلام دا جواب دینا ہے۔ پھر میں پوچھا اے نوجوان مزدوری کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ مسکرا کے کہنے لگا رب نے اس واسطے پیدا کیتا ہے، رب نے اس کام واسطے پیدا کیتا ہے، کیوں نہیں مزدوری کرنی؟ کراں گا۔ ابو عمر نال لے کے کر لے جانا ہے، کہنے لگا میری دیوار بنانی ہے، چنائی کرنی ہے، گارا بنایا، پتھر جمع کیتے، صدقے جاؤ۔ جو بندہ درویش تے فقیر بن جاتا ہے، دنیا دی ہر چیز تابع ہو جاندی ہے، ہر چیز اس دے تابع ہو جاندی ہے۔ مزدوری دے لگ پیندا ہے، صبح تو شروع ہو جاؤ، شام ہو گئی، کلے نوجوان نے 10 بندے جنہ کم چا کیتا ہے، کنا 10 بندے نے، کلے نے 10 بندے جنہ کم چا کیتا۔ ابو عامر کہندے نے جدو میں شام نو آیا تو میں اس نوجوان دا کم ویکھیا تو میں بڑا حیران ہویا کہ یار کلے بندے نے اتنا کم 10 بندے جنہ کر لیا۔ تو میں انہیں مزدوری مکائی سی 1 درہم تے 1 دانک، یعنی کہ درہم دا 6واں حصہ۔ میرے دل وچ آیا کہ انہیں کم بڑا نیت ہے، بڑا کم کیتا، میں 2 درہم دیواں گا انہوں۔ کہنے لگا نہ میں جڑی مزدوری مکائی ہے وہی لواں گا۔ مزدوری لے کے واپس چلا جانا ہے۔ ابو عامر کہندا ہے میں اس دے کم نو ویکھ کے 8 دن اپنا کم روک لینا وا کہ بڑا نیت والا بندہ ہے، بڑا کم کرتا ہے۔ پھر میں گیا لوکاں نو پوچھیا، کہنے لگے صرف ہفتے والے دن 8 دنوں تو بعد مزدوری کرتا ہے۔ میں پھر جانا اس نوجوان نو لے کے آنا وا کہ میرا دوبارہ اتوں کم اگے شروع کر۔ انہیں پھر کم کیتا۔ ابو عامر کہنا ہے پہلے کم نے مینوں تعجب کے اندر پا دیتا، میں لک کے ویکھ لگ پینا وا کہ میں کم کرتا ہے، راز کی ہے، راز انہوں کام میں نے کیویں کر لیا کہ میں چھپ چھپ کے ویکھنا۔ نوجوان تامیاں بھر بھر کے گارے دے پائی جا رہے ہیں، جڑے پتھر سن آپ ہی چکی چکی تے دیوار اتے جڑدے جا رہے ہیں، پتھر آپ اٹھتے جا رہے ہیں تے دیوار اتے چنائی ہوندے جا رہے ہیں خود بخود۔ میں سمجھ گیا ہوں اے کوئی عام نہیں، اے اللہ دا ولی ہے، رب دا پیارا ہے۔ جدو شام ہوئی میرے اندر جذبہ آیا تو میں 2 درہم دے بجائے 3 درہم دین لگا۔ کہنے لگا نا اوہی 1 درہم دے 1 دانک لواں گا، اس تو زیادہ نو میں کی کرنا ہے؟ میرے کیڑے کم دیئے؟ میرا پورے 8 دن 1 درہم تے 1 دانک اندر ہی گزر جاندہ ہے، میں نو وعدوں دی لوڑ ہی نہیں ہے۔ سندا جا فقیراں دی زندگی، درویشاں دی، اللہ والیاں دی، اگر مزدوری کر کے پھر واپس چلا جاندہ ہے۔ پھر میں کم نو روک لیا 8 دن واسطے۔ جدو اگلا ہفتہ آیا تیسرا، میں پھر اس دی تلاش دے اندر نکلیا کہ اس نوجوان کو کام کرانا ہے اور کسی کو نہیں کرانا۔ اللہ دا ولی بندہ ہے۔ ہاں جی، نالے اتھو تو مسلمانوں ایک گل ثابت ہوئی، صرف بابیاں دے اندر ولی نہیں ہوندے، نوجواناں دے اندر بھی ولی ہوندے نے۔ 16 سال عمر کو چوکھی تو نہیں نا، تھوڑی عمر ہے۔ اگر تیسرے ہفتے پھر میں گیا جا کے تلاش کیتا پر نوجوان مینوں نہ ملیا۔ لوگاں کو پوچھیا، کہنے لگے وہ تو 3 دن گزر گئے نے، بیمار ہے، فلاں ویرانے دے اندر جنگل دے اندر پہ آئے، بھوکا پانا، 3 دن بیت گئے نے،
میں اس بندے نو کہنے لگا ابو عامر کہندے نے پیسے لے لے مینوں اس نوجوان دے کول لے جا، اس نوجوان کول لے جا۔ زندگی ویکھ یار کڈی کمال دی، ہاں جی زندگی کنی سونی، ایسی زندگی نو بندہ پسند کرے تو چسا ہی بچ جاندے نے، خدا دی قسم ایسی زندگی ہوے، ہاں جی ایسے بندہ میں لے جانا ہے۔ ویکھا ویرانے دے اندر جنگل بیابان دے اندر ہے، نوجوان پیا ہے، زندگی دے ساہ پیا گندا ہے، ادھا روڑا سر دے تھلے رکھیا ہے، موت دے نیڑے پہنچا ہے۔ میں جا کے سلام بلایا، کوئی جواب نہ دیتا، دوسری باری پھر سلام بلایا، اکا چا کھولیا، اکا کھول کے ابو عامر کہندے نے مینوں پہچان لینا ہے، کہنے لگا میں تانوں کچھ نصیحت کرنا چاہنا وا۔ انہوں نے آخری لفظ موت، خدا دی قسم موتیاں دے اندر پراؤ منا لینے، سونے دے موتیاں نال پراؤ منا لینے، ان دوجے لفظات دے اندر سونے دے پانی نال لکھن والے نے۔ کہنے لگا ابو عامر میری گل یاد رکھ لے، دنیا دی نعمتاں تے کدے دھوکا نہ کھانا، دنیا دی نعمتاں تے دھوکا، یہ زندگی ختم ہوندی جا رہی ہے، ختم ہوندی جا رہی ہے، ختم ہوندی جا رہی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، پر زندگی تے دھوکا نہ کھاویں، زندگی تے دھوکا۔ یہ لفظ بولے تو پھر کہنے لگا میری کچھ وصیت تیرے واسطے امانت ہے۔ وہ کی امانت ہے؟ آخر میرے کول ایک اللہ دا قرآن ہے، اس قرآن نو میرے والد تک پہنچانا ہے، ہارون الرشید تک۔ دوسرا میرے کول آؤنا دی خاص انگوٹھی مندری ہے، اس نو بھی پہنچا دینا، پہنچا کے اور پہنچانا بھی اپنے ہتھاں نالے، کسی ہور نو نہیں پھڑانا، نالے میرے باپ نو لفظ بولنے نے ابا جی دنیا دے نعمتاں تے دھوکا نہ کھاوو، دنیا دی نعمتاں تے دھوکا۔ اخے اے جاتے وصیت بھی میری کرنی ہے، تے انہیں لفظ بولے جان خدا دے سپرد کر دیتی نوجوان نے۔ ان جدو جان خدا دے ابو عامر کہندے نے میں کفن دفن دا بھی انتظام کیتا، قبر بنائی، پھر میں چل پہنا بصرے تو بغداد دی طرف چلنا ہوں، بغداد دے اندر پہنچے آؤ، اونچی جگہ تے کھڑا ہو جانا ہے، بادشاہ دا ایک لشکر نکلنا ہے، 1000 گھڑ سوار، پہلے لشکر نکلتا ہے، اس طرح دوسرا، اسی طرح تیسرا، 2 لشکر نکلتے ہیں، آخری لشکر دے اندر بادشاہ دی سواری موجود ہے۔ ایڈا وڈا بادشاہ، ایڈا وڈا بادشاہ، تے بیٹے نو رب ویکھ کیویں اعزاز عطا فرمایا ہے، ہاں جی بیٹا کنج دا تے باپ کنج دا، ہاں جی اونچی جگہ تے ہکے وروچی دن بولیا اے بادشاہ تینو نبی پاک دی رشتے داری دا واسطہ میری گل سن کے جانا۔ حضرت عباس دی اولاد سی نا، عباسی خلیفہ، بادشاہ نے انہیں سواری روکی تے گل سنی تے او 2 امانتاں جڑے سن قرآن پاک تے او مندری پیش کیتی، پیش کر کے بادشاہ نو کہنے لگا اے دواڈے بیٹے مسافر دی امانت ہو، تھوڑے بیٹے مسافر دی امانت ہے، تو میں امانت تھوڑے کل پہنچاون واسطے ہاں۔ بادشاہ دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے تے کہنے لگا اپنے خاص بندیاں نو کہ جدوں میں واپس آواں اس نو ضرور میرے تک پہنچانا ہے۔ ہاں جی بادشاہ واپس آیا، تنہا ایک کمرے دے اندر بیٹھ جاندا ہے، پردے سٹ دیندا ہے، کلا بیٹھا ہے۔ بندہ کلا بیٹھا ہوئے نا تو بڑیاں بڑیاں سوچا چنگیاں میں آ جاندیاں نے۔ اس نو بلایا تے بلا تے کہنے لگا پھر تو میرے بیٹے نو ویکھیا ہے تے او کیویں زندگی گزاردا سی تے کیویں کی کردا سی، کی کام کی کردا سی؟ کہنے لگا بادشاہ او مزدوری کردا سی۔ لگدا ہے پھر مزدوری تو بھی کرائی ہونی ہے؟ جی میں کرائی ہے۔ کہنے لگا تینوں رسول اللہ دے رشتہ داری دا بھی حیا نہیں آیا، حضور دا رشتہ دار سی تو اینا بھی نہیں سوچیا؟
رشتے دار اگو جواب دینا جی پہلے تو میں اللہ کو معافی منگنا اس تو بعد تھوڑے کو معافی منگنا مینو تو انہاں دی وفات دے وقت علم ہویا ہے کہ شہزادہ وقت ہے کون ہے شہزادہ وقت ہے بادشاہ نے پھر شیر پڑے اس دا ابو عامر دا ہاتھ پھڑیا تو اپنے سینے ات رکھ لیا سینے ات رکھ کے عربی دے اندر ہجر و فراق دے شیر پڑے پھر کہنے لگا مینوں اپنے بیٹے دی قبر تے لے چل بیٹے دی قبر تے گیا اوتھے جا کے ہجر و فراق دے شیر پڑے ابو عامر کہندا ہے پھر اسی واپس آ گئے جدوں میں پہلی رات آ کے قبر تو سونا وا تے میں خواب دے اندر ایک نور دا کبا تکنا وا نور دا کبا ویکھنا وا ہاں جی نور پھیلا ہے اس دے اندر مینوں او نوجوان آواز ماردا ہے کہنے لگا ابو عمر تینوں رب تعالی جزا دے جیڑی میری نصیحت نو پورا کیتا ہی نالے میرے کفن دفن دا انتظام کیتا ہی میرے کفن دفن دا انتظام کیتا ہی کہنے لگا ابو عمر دس اللہ تعالیٰ نے تیرے نال کی معاملہ فرمایا ہے اگو جواب دیندہ ہے رب بڑا کریم ہے تو بڑا میرے نال پیار کیتا سو انج دیا نعمتاں دتیاں سو جڑی نعمت نو آج تک نہ کسے آنکھ نے ویکھیا ہے نہ کان نے سنیا ہے نہ دل دے اندر خیال گزرا ہے انی عزت رب نے ویکھ اللہ دے بندہ ایک کے بادشاہی زندگی ایک کے درویشانہ زندگی ہاں جی انج دی میرے علی شاہ امیر گھرانے دے اندر پیدا ہوئے پر فقیری حاصل کیتی ہے وہ کیویں فقیر اللہ دا بنیا ہے اللہ دے بندے تاں شاعر آندا ہے وہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں بستر لگا رج کا تیری گلی میں امیر گھرانے وچ پیدا ہویا شاہی گھرانے دے اندر پلیا جمعہ پر فقیر ہو کے دنیا تو چلا گیا یہی مومن دی موت دے رنگ ہاں جی مومن دی اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے